پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ ابھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں، پھر آپ کا پوائنٹ یہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو فار جوائننگ اس قائرہ صاحب۔ ابھی یہ ظاہر ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے، ہمایوں صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں، یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، یہاں تک کہ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو وزراء ہیں نون لیگ کے وہ وہاں پر لیپ ٹاپس بانٹتے ہوئے نظر آئے ہیں اور کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جو الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جاتا ہے اس کے حوالے سے۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح سے ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سے اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کیمپین کر سکیں، گھر گھر جا سکیں، اپنے ووٹرز کو متحرک کر سکیں؟ میری بات کہہ رہی ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، تو میں کیا کہوں گا، یہ ہونا چاہیے تھا؟ ایگزیکٹلی یہی کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط کر رہے ہیں اور اس سے الیکشن کا سارا عمل جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہے۔ بٹ اب تو ہو گیا، چیف الیکشن کمیشنر نے اس وقت باتوں پہ نظر نہیں رکھی، اس پر توجہ نہیں دی، لیکن اب اللہ کرے کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ طے ہو جائے اور الیکشن پرامن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے۔ ٹھیک ہے قائرہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے کیمپین پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی، بلاول بھٹو زرداری کو اس بار ہم نے کافی زیادہ متحرک ایک عملی سیاست میں دیکھا، کیونکہ ظاہر ایک الیکشنز ہیں، اب وہ باقاعدہ طور پر سیاست کے میدان میں آ چکے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو متحرک کیا، جس طرح سے جلسوں سے خطاب کیا، اس سے پیپلز پارٹی تو کتنا مطمئن ہے، ظاہر ہے یقینی طور پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے تمام جو رہنما سینئر رہنما وہ کافی زیادہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریزلٹس کس طرح کے ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کتنے مارجن سے جیت سکتی ہے، یا کس طرح کی حکومت وہاں پر بن سکتی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو۔ جس طرح کے الیکشن کمپین ہوئی ہے، لوگوں کا جو بھرپور جوش و جذبہ ہے، کمپین کے دوران چیئرمین صاحب نے جس طرح کے جلسے کیے ہیں، اس سے بڑا واضح ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی بڑی واضح اکثریت سے یہاں سے الیکشن جیتے گی۔ قائرہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو انتخابی مہم میں بلاول بھٹو نے کیا ویژن دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو نوجوان ہیں ان کو متحرک کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے روزگار کے لیے پیپلز پارٹی کا کیا منشور ہے؟ یہ تو بلاول صاحب اپنی تقاریر میں دے چکے جی، آپ نے ٹیلی کاسٹ کی ہیں، آپ کو علم ہے، ساری قوم کو علم ہے۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ اس خطے کو آج تک جتنی بھی آئینی یا قانونی جتنی اصلاحات ہوئی ہیں، لوگوں کو جتنے حقوق ملے ہیں، ان حقوق میں میجر رول ہمیشہ پیپلز پارٹی کا رہا۔ پیپلز پارٹی کا اور جی پی کا ایک خاص رشتہ ہے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے باقی حکومتیں بھی اپنے دعوے کریں گی کہ ہم نے یہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی کی کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ملتی جتنے کام ہم نے کیے ہیں، اور یہ بات گلگت بلتستان کے لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ گلگت بلتستان کا نام بھی پیپلز پارٹی نے دیا اور کسی جماعت نے نہیں۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماضی کی خدمات اور ہمارے مستقبل کے ویژن کو دیکھتے ہوئے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، بھرپور طریقے سے دیں گے، اور بلاول صاحب نے اس کا ویژن کا اظہار اپنے جلسوں میں بھی بارہا کیا ہے۔ صحیح ہے قائرہ صاحب اور ہمایوں صاحب، ہمیں نا اس وقت ہماری سینئر رینک پرسن افسا کومل صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں، وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ افسا ویلکم کریں گے، اوور ٹو یو۔ جی تھینک یو۔ السلام علیکم قائرہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی، بلاول بھٹو صاحب نے بات کی تھی کہ گلگت کو اور کشمیر کو اسلام آباد میں ایک وزارت سے بیٹھ کر نہ چلایا جائے، اس مطالبے کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور وفاقی حکومت سے اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ سنجیدگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ سنجیدہ ہیں تو بات کر رہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم صوبوں کو ان کے حقوق دینے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرکز جو ہے اسٹرانگ مرکز کے ذریعے نظام کو نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ پیپلز پارٹی کو آج تو نہیں کہہ رہی، یہ تو پیپلز پارٹی نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پاکستان میں ہر جگہ پہ۔ تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وفاق سے بیٹھ کے اپنی ڈکٹیٹو پالیسیوں کے ذریعے ملک کو نہ چلائیں، بلکہ ان خطوں کو، صوبوں کو ان کے حقوق کے مطابق آزادی سے کام کرنے دیں۔ جو اختیار صوبوں کے ہیں وہ صوبوں کے پاس رہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔